مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک خوبصورت سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے تقریباً 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت مذہب کے پیروکاروں کا ایک گڑھ تھا، اور صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ اور ملک کی تمام عوام دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور سارے ملک نے بدھ مت مذہب کو چھوڑ دیا۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ چھپا ہوا ہے، جسے آج کی اس ویڈیو میں ہم ناظرین کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ یہ واقعہ مشہور و معروف سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ ابن بطوطہ کافی عرصہ تک مالدیپ میں رہے اور وہاں کی تاریخ، ثقافت اور معلومات اکٹھی کی۔ ابن بطوطہ کافی عرصہ تک مالدیپ میں قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے، اس لیے انہوں نے اپنی ایک کتاب تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الامصار میں لکھا ہے کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت مذہب کے پیروکار تھے اور توہم پرستی اتنی زیادہ تھی کہ تاریخ نے اس پر کئی کتابیں لکھی، اور انہی توہم پرستی میں سے ایک توہم پرستی کی وجہ سے اس قوم پر ایک جن مسلط تھا۔ وہ جن ہر مہینے کی آخری تاریخ کو سمندر کے کنارے نمودار ہوتا، وہاں پر خاص طور پر ایک بت خانہ بنایا گیا تھا۔ مالدیپ کے لوگ ہر مہینے کی آخری رات ایک جوان خوبرو لڑکی کو بنا سنوار کر اس بت خانے میں چھوڑ کر آ جاتے۔ رات بھر وہ جن اسی بت خانے میں گزارتا، اور صبح کے وقت وہ لڑکی جسے رات کو بت خانے میں چھوڑا گیا تھا، اس کی صرف لاش ہی پڑی ملتی۔ اس جن کے لیے نوجوان لڑکی کا انتخاب بذریعہ قرعہ اندازی کیا جاتا تھا۔ شہر کے ہر شخص کا نام اس قرعے میں شامل کیا جاتا، اور جس کا بھی نام نکلتا اسے اپنی نوجوان لڑکی اس توہم پرستی کی بھیٹ چڑھانی پڑتی۔ لوگ اس توہم پرستی پر حد درجہ تک یقین کرتے تھے، اور اس جن کے ڈر سے سینکڑوں ہزاروں نوجوان لڑکیاں قربانی کی بھیٹ چڑھ جاتی۔ ایک بار اس قربانی کی قرعہ اندازی میں ایک بیوہ بوڑھی عورت کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت کا رو رو کر برا حال ہو گیا، مگر یہ بوڑھی عورت کسی طور بھی اپنی بیٹی کی قربانی نہیں چاہتی تھی۔ پورے ملک سے لوگ جمع ہونے لگے اور اس بوڑھی عورت کو سمجھانے لگے۔ لوگ اس بوڑھی عورت سے کہنے لگے کہ اگر اس نے اپنی بیٹی کو نہ بھیجا تو عفریت جن ہم سب کو مار ڈالے گا، اور اس ملک میں کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچے گا۔ اسی دوران ایک مسافر نے اس بوڑھی عورت کو دلاسا دلایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی کی جگہ میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس شخص نے یہ کہا کہ جب لوگ آپ کی بیٹی کو لے کر جانے کے لیے آئیں تو میں آپ کی بیٹی کی جگہ ان کے ساتھ جاؤں گا۔ آخر وہ بوڑھی عورت کسی نہ کسی طریقے سے مان گئی، اور اس شخص کو سمندر کے کنارے واقع اس بت خانے میں پہنچا دیا گیا، جہاں پر پہلے نوجوان دوشیزاؤں کو پہنچایا جاتا تھا۔ یہ شخص جب اس بت خانے میں پہنچا تو اس نے بت خانے میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں سمندر رات کے اندھیرے میں ڈوب گیا، اور دوسری طرف اس بت خانے میں ایک بدصورت ہیولا نما جن داخل ہو گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور وہ عفریت جن جل کر راکھ ہو گیا۔ مگر اس مسافر نے بقیہ رات اسی بت خانے میں گزاری اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو پورے شہر کے لوگ اس بت خانے کے باہر جمع ہو گئے تاکہ مرنے والی لڑکی کی لاش دیکھ سکیں، مگر سامنے ایک رعب اور دبدبے کے ساتھ ایک انسان کھڑا تھا، جسے دیکھ کر پورے شہر کے لوگ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم دائی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ انہوں نے تمام داستان لوگوں کو سنائی، جس کے بعد پورے شہر میں ان کے ڈنکے بجنے لگے۔ ابو البرکات کی آمد اور جن سے 2 ہاتھ کرنے کی خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ ابو البرکات بربری کو اپنے دربار میں بلایا۔ ابو البرکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی، جسے بادشاہ نے فوراً ہی قبول کر لیا، اور نہ صرف یہ بلکہ پورے ملک میں اعلان کروایا کہ بدھ مت مذہب کو ترک کر دیا جائے اور اسلام کو قبول کر لیا جائے۔ یہ اعلان سن کر پورے مالدیپ میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور بدھ مت مذہب سے تائب ہو گئے۔ یہ 1314 کی بات ہے جب اس مبلغ اور دائی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ مالدیپ میں ہزاروں مسجدیں تعمیر کی گئیں، اور یہ مسلم دائی مالدیپ میں ہی فوت ہوئے، اور آج بھی اسی مٹی میں دفن ہے۔ کہنے کو ابو البرکات ایک انسان تھے، مگر وہ تنہا ہو کر بھی لاکھوں لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب بنے، اور آج بھی مالدیپ میں ابو البرکات کو عزت اور احترام کی نظر سے یاد کیا جاتا ہے۔